اس سے پہلے آپ لوگوں کو گرامر میں بتایا گیا تھا کہ کلمہ کی قسمیں کتنی ہیں. وہ میں نے بتایا تھا کہ 5 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف، صفت، ضمیر. اب اس کے بعد اسم کی قسمیں آپ پڑھیں گے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں. تو آپ کے ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے کہ اسم کے معنی نام ہوتا ہے، وہ پہلے ہی میں بتا چکا ہوں. اس کی قسمیں چاہے جتنی ہوں وہ نام ہی رہے گا. تو اسم کی کل 5 قسمیں ہیں، آپ کے سامنے یہ لکھی گئی ہیں. مثالوں کو آپ زیادہ دھیان میں رکھیے، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، بہت زیادہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اسم معرفہ نمبر 1، اس کا دوسرا نام اسم خاص بھی ہے. نمبر 2 ہے اسم نکرہ، اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں. تو خاص اور عام کا فرق آپ یوں سمجھ لیجئے، جو کسی خاص چیز کا کلیئر نام لیا جائے وہ اسم خاص یا معرفہ ہے. معرفہ کے معنی ہوتا ہے پہچان ہو جانا، کہ اس کا نام لیتے ہی اس کی پہچان ذہن میں آپ کے آ جائے. جیسے راشد، دہلی، ہمالیہ. اب اس کو اگر ہمیں خاص کرنا ہے، خاص کو عام کرنا ہے، تو بس اسی کو آپ راشد کے بجائے کہہ دیجئے لڑکا، دہلی کے بجائے آپ کہہ دیجئے شہر، ہمالیہ کے بجائے آپ کہہ دیجئے پہاڑ. بس اسم خاص اور عام میں یہی فرق ہے. مثالیں بھی سامنے لکھی ہوئی ہیں اسم نکرہ کی: لڑکا، اسکول، پہاڑ. تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ پہاڑ کون سا پہاڑ، اسکول کون سا اسکول، لڑکا کون سا. تو خاص اور عام میں یہی فرق ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں، یہی اہم ہے. اس کے علاوہ ایک اس میں کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں نام بھی لیا جاتا ہے اس کا اصل نام نہیں ہوتا، لیکن ایسا نام لیا جاتا ہے کہ وہی اس کی کیفیت اس کا نام بن جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے مریض کہہ دیا، ڈاکٹر کہہ دیا، وکیل کہہ دیا، یہ ساری اسم کیفیت میں ہے. تندرست کہہ دیا، لمبا کہہ دیا، چوڑا کہہ دیا. چوڑا تو کسی کا نام نہیں ہوتا، لیکن لمبا اور موٹا ہوتا ہے تندرست. اور چوتھی چیز ہے اسم جمع. جمع کے معنی ہی ہوتا ہے اکٹھا چیزیں: فوج، لشکر، جھنڈ، غول، غلہ، اناج. اس طرح کا الفاظ استعمال کرنا کہ اس سے ایک سموہ کا، ایک جھنڈ کا، ایک گروہ کا اندازہ آپ کے ذہن میں آ جائے. اور 5ویں چیز ہے اسم مادہ، مادی چیزیں: سونا، چاندی، لوہا وغیرہ وغیرہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اسم سبھی ہیں، بس چیزوں کا نام بدلا ہوا ہے. سونا، چاندی، لوہا وغیرہ وغیرہ یہ مادی چیزیں ہیں. باقی جمع کے معنی جمع یاد کر لیجئے گا، اکٹھا چیزوں کے لیے بولا جائے. معرفہ معنی جان پہچان والا نام. اور نکرہ ایک جنرل چیز کی ایسا نام جس سے یہ اندازہ صحیح نہ ہو کہ کون خاص ہے. کوئی خاص نہیں ہے، عام جنرل سب کے لیے جو بولا جائے. اور کیفیت جس سے حالت معلوم ہو جائے. سمجھ میں آ گیا ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ اس طرح گرامر آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. بہت زیادہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کا نام معلوم ہو. یہ سب سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اسم معنی نام، اور اسم کے ساتھ جو لفظ جڑا ہوا ہے اس کا معنی اگر آپ یاد کر لیں تو آسانی سے آپ کے گرامر سمجھ میں آئے گا. معرفہ، نکرہ یا خاص، عام، یہ تو سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا. اسم کیفیت، اسم جمع، اسم مادہ جو مادی چیزوں کے لیے بولا جائے، سونا، چاندی، لوہا وغیرہ وغیرہ. بس بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.